کہ وہ کس قدر روحانی شخص ہے. کیونکہ بعض اوقات جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم بولنے میں بہت زیادہ خطا کرتے ہیں اور بات میں گالی گلوچ. یہ تو آج کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے لوگوں کا. پہلے وہ 2-3 گالیاں دیتے ہیں پھر وہ بات کا آغاز کرتے ہیں. روحانی شخصیت جو ہے لوگ ہیں ان کا بھی آج کل یہی حال بنا کہ دوسرے خاتموں کی بدگوئی, دوسرے خاتموں کے بارے میں برا بولنا, دوسروں کے بارے میں برا بولنا, پھر اپنی بات کا آغاز کرنا. یعنی کہ ہم جو ہیں ہم اس قدر اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. انسان کی روحانیت کا اندازہ اس کی بات چیت سے لگا سکتے ہیں. جب وہ بول رہے ہیں آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی روحانیت کا لیول کیا ہے, یہ کس قدر روحانی ہے. ایک دانشور شخص کہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ وہ ایک گیلی جگہ میں رہتی ہے جہاں سے وہ کبھی بھی پھسل سکتی ہے. عموماً ہم صفائی کرتے ہیں گھر میں تو مائیں بہنیں کیا کہتی ہیں, دھیان سے گزرنا فرض گیلا ہے اس لیے ہو کے گرنا ہے. اس طرح زبان جو ہے ہمارے منہ میں رہتی ہے, اس میں سلائیوا ہے. زبان کبھی بھی سلپ ہو سکتی ہے, ہمارے منہ سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جس کے باعث جو ہے ہماری روحانیت خراب ہو سکتی ہے. ہم روحانی طور پر لوگوں کی نظر میں ہمارے خلاف گر سکتے ہیں کیونکہ زبان جو ہے یہ ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا لیول کیا ہے. اگر آپ زبان کی قدر جاننا چاہتے ہیں نا, اس شخص سے پوچھیں جو کبھی بولا نہیں, جو شخص بول نہیں سکتا, جو شخص بات نہیں کرتا, وہ آپ کو اور مجھے زبان کی قدر بتائے گا. تو زبان کی قدر کیا ہے, زبان کی اہمیت کیا ہے. اور ہم لوگ جو ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ہم جو منہ میں آتا ہے ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں بولنے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں پہلی شخصیت جو ہمیں بولتے ہوئے نظر آتی ہے وہ خود خدا ہے. خدا کیا کہتا ہے پیدائش کی کتاب میں, اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جاؤ. کیا ہو گئی؟ یعنی کہ خدا نے تاریکی سے روشنی کو جدا کیا. جب خدا بولتا ہے تو تاریکی سے روشنی کو جدا کر دیتا ہے. اور خدا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب اس کے لوگ بھی بولے تو اس کے لوگ تاریکی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو روشنی میں لے کر آئے. خدا چاہتا ہے جب ہم بات کریں, جب ہم بولیں تو لوگ ہمارے بولنے کے وسیلے سے برکت پائیں. چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہوں. جب خدا نے بولنا شروع کیا, خدا نے بات کرنا شروع کی, تو خدا نے پہلی چیز جو تخلیق کی ہے وہ ہے روشنی. خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بولنے کے باعث تاریکی میں جائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم مثبت بولنا شروع کریں, ہم روحانی زندگی پر غور کریں. ہم روشنی میں یا ہیں یا تاریکی میں, ہم نور میں ہیں یا اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم نور میں ہیں تو ہم اچھا بولیں. پھر اسی طرح پیدائش کی کتاب میں ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے, وہ ہے ابلیس. وہ ہوا کو آگے اشاروں سے نہیں لگاتا, وہ زبان کے ذریعے سے بات کرنا شروع کرتا ہے اور خدا کی نقل کرتا ہے. خدا نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو روشنی میں رکھا. ابلیس نے بولنا شروع کیا اور انسان کو واپس تاریکی میں گناہ کروایا. اور گناہ کیسے کروایا؟ اس نے کلام کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, اس نے کلام کی غلط تفسیر کی ہے. اور جب وہ بولا ہے تو انسان نے اس کے بعد گناہ کیا اور انسان گناہ میں گر جاتا ہے. پھر اسی طرح خدا ایک شخص کو بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں خدا 3 باب کی 15ویں آیت پیدائش میں کہتا ہے کہ میں عورت اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. اور یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا جاتا ہے, اس کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ صلیب پر بولتا ہے کہ تمام ہوا تو ہیکل کا پردہ پھٹ جاتا ہے, اور جو بولنے کے باعث گناہ ہوا, تاریکی زندگی میں آئی, وہ تاریکی جاتی رہتی ہے اور انسان جو ہے وہ زندگی میں آ جاتا ہے. جب یسوع مسیح بولتا ہے تو اس کے بولنے میں زندگی. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ صحت بخش زبان. صحت بخش زبان کیا ہوتی ہے؟ تندرست زبان, اچھی بات کرنے والی زبان. کہتا ہے یہ حیات کا درخت ہے. بعض اوقات لوگوں کا جسم تو صحت مند ہوتا ہے لیکن ان کی زبان بیمار ہوتی ہے. وہ اپنی زبان کے باعث بیمار ہوتے ہیں, وہ بری باتیں بولتے ہیں. ان کی زبان جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتی, کیونکہ جو صحت مند زبان ہے وہ اچھا بولتی ہے. اور بائبل بتاتی ہے صحت بخش زبان جو ہے یہ حیات کا درخت ہے.
حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. یعنی کہ جو شخص اچھا بولتا ہے اس کے الفاظ میں زندگی ہے, اس کی زبان میں زندگی ہے. جب ہم ایک بیج بوتے ہیں تو وہ بڑا ہو کر درخت بنتا ہے, اور اس درخت پر کیا لگتا ہے؟ پھل لگتا ہے. پھلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زبان کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو پراسپر کرے. خدا چاہتا ہے وہ آپ کے بولنے کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کو خوشحال کرے. خدا نے جو برکت کا راز ہے وہ زبان میں چھپا دیا. خدا چاہتا ہے ہم اپنے لبوں کو, اپنی زبان کو استعمال کر کر اچھی بات بولیں, خدا کی ستائش اور اس کی تمجید کریں تاکہ ہمارے گھروں میں برکت آئے. لیکن مائیں بہنیں اس کا غلط استعمال کرتی. بلعام کی مثال آپ کو یاد ہوگی. ایک قوم اس کے پاس آتی ہے, بلعام کو کہتی ہے تو نبی ہے, ہمارے ساتھ چل اور اسرائیل پر لعنت کر. انہوں نے کیوں لعنت نہیں کی؟ کیونکہ بلعام کا کنیکشن خدا کے ساتھ تھا اور خدا نے اس کے الفاظ کے اندر برکت اور لعنت دونوں رکھی ہوئی تھی, اور خدا اس کو منع کرتا ہے. بلعام کو کہتا ہے کہ اسرائیل پر لعنت. پھر وہ آتے ہیں بلعام کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل, ہم تجھے دگنا انعام دیں گے, اور اسرائیل پر لعنت کر. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے غیر قوم ہوتے ہوئے بھی جو برکت اور لعنت کا راز ہے وہ خدا نے زبان کے اندر چھپا دیا. جو ہم بولتے ہیں خدا وہ ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے. ہمارے سامنے مثال موجود ہے اسحاق کی. اسحاق نے یعقوب کو برکت دی نا, ہاتھ رکھ کے کیسے برکت دی؟ بول کر, زبان کے ذریعے سے. اور وہی برکت کس میں ٹھہر گئی؟ یعقوب کی زندگی کے اندر. اور اسی برکت نے یعقوب کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کیا.